اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر درس نمبر 11. اچھا، پچھلی بار گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم رکوع جو ہے وہ شروع کر دیں گے، لیکن بعد میں یہی سوچا کہ ایک دفعہ قیام کی حالت میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے. تو رکوع سے پہلے کیونکہ قنوت ہوا کرتا ہے دوسری رکعت میں، تو آج ہم قنوت کے فقہی احکام پر گفتگو شروع کریں گے. تو دیکھیے، قنوت ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ثواب والی چیز ہے کہ دین کے معاملے میں پروردگار عالم کی اطاعت اور جو نیکی ہے اس پر دلالت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو آیات آئی ہیں اس سلسلے میں کہ قنوت عبادت اور بندگی کے سلسلے میں استعمال ہوا ہے لفظ. حضرت مریم کے لیے یہی جملہ آیا ہے سورہ آل عمران میں کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو. یعنی یہ لفظ قنوت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مخصوص لفظ ہے. اسی طرح سے سورہ احزاب کی 31ویں آیت میں بھی لوگوں کے لیے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں. تو یہاں پر بھی فرما برداری کے لیے یہ چیز استعمال ہوئی. اسی طرح سے قرآن کی جو دیگر آیات ہیں اس میں بھی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. اور اسی طرح سے وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب فرما بردار ہیں. یعنی فرما برداری اور اطاعت میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن نے. حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اسی طرح سے قرآن کی جو دیگر آیات ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تو اس میں بھی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتوں کا تذکرہ قنوت کے عنوان سے ہے. یعنی قنوت یا قانت ہونے کے معنی ہے فرما بردار ہونا. اچھا، تو بہرحال حضرت مریم کے لیے بھی جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہی جملے استعمال ہوئے. لیکن ہم جو یہ چیز بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے، قنوت جو ہے اصل میں طلب حاجت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قنوت آپ کتنی ہی اپنی ایسی حاجات ہیں کہ جو پروردگار عالم سے حالت قنوت میں طلب کر سکتی ہیں. اپنی روزمرہ کی حاجات، ابھی جیسے جیسے اس کی تفصیلی مسائل آگے چل کر قنوت کے آئیں گے آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ قنوت کی اہمیت کیا ہے. موجودہ تمام مجتہدین قنوت کو نماز میں مستحب سمجھتے ہیں، لیکن کچھ پرانے ہمارے مراجع ایسے گزرے ہیں جیسے شیخ صدوق، وہ نماز میں قنوت کو واجب سمجھتے تھے. اور اتنا اہمیت ہے قنوت کی کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو باقاعدہ امام زمانہ نے خاص قنوت تعلیم کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک خاص قنوت. دیکھیے، ویسے تو قنوت نہ تو کسی نماز واجب کا جز ہے، نہ کسی مستحب نماز کا جز ہے، اور نہ ہی کسی نماز کی شرط صحت، یعنی جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں. جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں قنوت تاکیدی مستحب. البتہ یہ بات یاد رہے کہ کبھی قنوت واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی قنوت مستحب ہوتا ہے، اور کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں قنوت پڑھنا حرام بھی ہو جاتا ہے. اور
کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں، کچھ نمازیں، بلکہ ایک آدھ نماز ایسی بھی ہے کہ جس میں قنوت نہ پڑھا جائے، اسلام نے کہا ہے کہ اس میں قنوت نہیں ہے، اگرچہ تفصیل ابھی اس کی آگے چل کر آئے گی۔ اچھا، کبھی قنوت واجب ہو جاتا ہے۔ کب قنوت واجب ہو جاتا ہے پڑھنا؟ جب نظر کی جائے کہ میں نماز، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز میں قنوت پڑھوں گی، اس کی نظر بھی بالکل جائز ہے۔ عام طور پر یہ رائج نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانے پینے کی نظریں اور نیازیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ خود بہت اہمیت والی چیز ہے کہ قنوت جو کہ ایک مستحب عبادت ہے، اس کو نظر کر کے واجب بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز مغرب کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھوں گی، تو اب جو ہے قنوت پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا، واجب تو ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے قنوت نہ پڑھا تو اس سے نظر کی مخالفت لازم آئے گی، جس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ دماغ میں رہے بات، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں قنوت پڑھنے کی نظر مانے اور اس نظر کو پورا نہ کرے تو نظر کو توڑنے کا کفارہ تو دینا پڑے گا اور گناہگار بھی ہوگا اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے۔ اچھا، قنوت پڑھنا کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب تنگی وقت ہو جائے، نماز قضا ہونے والی، اس وقت یا تو قنوت چھوڑنا واجب ہو جائے گا آپ پر، یا قنوت کو مختصر کرنا واجب ہو جائے گا۔ ابھی جیسے کہ آگے چل کر آپ تفصیل سنیں گے تو اس میں لمبے لمبے قنوت بھی آتے ہیں۔ اگر آپ وقت کم ہے اور نماز جو ہے 1-2 منٹ کے اندر قضا ہونے والی ہے اور آپ 3 منٹ کا یا 5 منٹ کا قنوت پڑھنے کھڑی ہو گئی، تو اس موقع پر قنوت کو یا تو بالکل مختصر کر دیں، صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اور قنوت ختم، یا قنوت کو مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ یا تو قنوت کو مختصر کرنا پڑے گا یا قنوت کو چھوڑ دینا واجب ہو جائے گا، یعنی قنوت کا پڑھنا کبھی جو ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ کس وقت؟ کہ جب نماز کا وقت تنگ ہو اور وہ قضا ہونے والی ہے۔ اچھا، بہت سی جگہ ایسی ہیں، بہت سی تو نہیں، البتہ ایک جگہ خاص طور پر کہ جہاں پر قنوت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ نماز شب، 11 رکعت کی نماز شب ہوتی، اس میں 4 نمازیں 2-2 رکعت کر کے نماز شب کی نیت سے پڑھنا پڑتی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے پڑھنا پڑتی، اور 1 رکعت جو ہے وہ نماز وتر کی نیت سے پڑھنا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے 11 رکعت ہوتی ہے۔ تو یہ نماز شب کی جو نماز شفع ہے، یعنی اس کو لوگ جس کو نماز شفا کہتے ہیں، شفا تو نہیں ہے یہ، لوگوں کو اصل میں جو بہت سارے الفاظ جسے کہا جاتا ہے کہ وہ تلفظ کے اعتبار سے لوگوں کے اندر رائج ہو گئے ہیں، اس میں نماز شفا کہا جاتا ہے، شفا نہیں، شفع ہے یہ، والشفع والوتر، قرآن کی جو آیت بھی ہے۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روایات میں منع کیا گیا ہے کہ نماز شفع میں قنوت نہ پڑھا جائے۔ تو ہمارے بہت کچھ مراجع ایسے ہیں گزرے ہیں کہ جو نماز شفع میں قنوت کو پڑھنا حرام بھی سمجھتے تھے۔ موجودہ تو خیر کوئی نہیں ہے، بلکہ امام خمینی اور آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ گل پائگانی تو نماز شفع میں بھی قنوت کے استحباب کے قائل تھے، وہ کہتے تھے مستحب ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز شفع میں قنوت نہ پڑھا جائے، لیکن احتیاط لازمی مخالفت ہو جائے تو اس کی یہ معنی نہیں کہ نماز وغیرہ باطل ہے، بلکہ اس کا ثواب اس قنوت کا نہیں ملے گا۔ کسی کو پڑھنا ہی ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ رجا کی نیت سے پڑھا جائے۔ تو جو قائل ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز شفع کا جو قنوت ہے وہ اسلام نے نماز وتر میں تبدیل کر دیا، جسے نماز وتر بھی لوگ کہتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں فقہ، جبکہ وہ فقہ ہے، جیسے ہم کفو کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کا کفو، تو وہ کف ہوتا ہے مثلا۔ تو بہت سارے اس قسم کے الفاظ ہیں جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات غلط ہی تلفظ کرنا پڑتے ہیں، لیکن بہرحال چلیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز شفع کے قنوت کو نماز وتر میں شفٹ کر دیا گیا ہے، یعنی وہ آخری میں جو 1 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ ورنہ قنوت کی جو صحیح جگہ ہے، اسلام نے قنوت کی ایک جگہ فکس کی ہے واجب نمازوں میں۔ البتہ کچھ جگہوں پہ قانون ٹوٹا ہے، اور وہ ہے دوسری رکعت میں
اسلام نے قنوت کو فکس کر دیا، یعنی اس کی اصل جگہ ہے دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھا جائے۔ لیکن 4 نمازیں ایسی ہیں جس میں قنوت کی جگہ کو بھی تبدیل کیا ہے۔ یہ کچھ مختصر سا ذرا ویسا پہلو ہے اس کا، خشک ٹائپ کا، ذرا اس سے بھی گزر جائیں تاکہ ہم قنوت کی ایک گفتگو مکمل ہو جائے آج۔ تو 4 نمازیں ایسی ہیں جن میں قنوت کی تعداد میں بھی اسلام نے کچھ تبدیلی کی ہے اور قنوت کی جگہ میں بھی کچھ تبدیلی کی ہے۔ تو سب سے پہلی تو ہے نماز عید۔ ویسے تو عموماً آپ دیکھتی ہیں کہ ایک نماز واجب کے اندر فقط ایک قنوت ہوتا ہے، لیکن نماز عید غیبت امام میں تو واجب نہیں ہے، اس میں 9 قنوت پڑھے جاتے ہیں، 9 قنوت، یعنی ایک نہیں ہے بلکہ 9 قنوت ہیں۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت ہے رکوع سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی 4 قنوت ہیں رکوع سے پہلے۔ یہ ایک دماغ میں رہے کہ قنوت ہمیشہ ہر نماز میں ایک ہی دفعہ نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ بعض اوقات زیادہ بھی پڑھنا پڑتے ہیں، کہ جیسے کہ نماز عید کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور نماز بھی اسلام میں ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے، طلب باران کی نماز۔ بارش اگر کسی جگہ علاقے میں قحط ہو جائے، بارشیں نہ ہوں، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز استسقاء کہلاتی ہے۔ نماز استسقاء، نماز استسقاء کا طریقہ بھی نماز عید ہی کی طرح سے ہے تقریباً، اور اس میں بھی 9 قنوت پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری جو نماز ہے وہ نماز آیات ہے۔ نماز آیات کا ایک طریقہ زیادہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے، جس میں ایک ہی سورے کو 5 حصوں میں توڑا جاتا ہے، لیکن یہ بات دماغ میں رہے کہ نماز آیات کو پڑھنے کے 10 طریقے اسلام نے بتائے ہیں، 10 الگ الگ طریقے ہیں نماز آیات کو پڑھنے کے، لیکن سب سے آسان وہی ہے جس میں ایک سورے کو تقسیم کیا جاتا ہے 5 میں، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ 5 رکوع کیے جاتے ہیں، اور ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح 10 رکوع میں سمجھیں جو دونوں رکعت ہوں گی نماز، اس میں 5 قنوت اس طرح سے آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ جب دوسری رکعت مکمل آپ کی ہونے لگے اور رکوع سے پہلے ایک قنوت پڑھ لیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو خیر اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا رہے، تو ایک دماغ میں رہے کہ بہرحال قنوت جو ہے وہ نماز آیات میں بھی زیادہ مختلف، کیونکہ الگ الگ طریقے ہیں، تو اس میں 5 قنوت تک بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 3 کے وجہ سے نمبر 4 کر لیجئے گا نماز جمعہ۔ نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہیں، ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے۔ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتا ہے نماز جمعہ میں قنوت، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو چوتھی نماز ہے جسے نماز وتر کہا جاتا ہے یا وتر کہا جاتا ہے، جو 1 رکعتی نماز ہے، اس میں رکوع سے پہلے قنوت جو ہے طویل قنوت پڑھا جاتا ہے، جس میں آپ 40 مومنین و مومنات کے نام بھی لیتی ہیں۔ اچھا، بعض علماء تو اس کے بھی قائل رہے ہیں کہ اس میں بھی 2 قنوت پڑھے جا سکتے ہیں، ایک رکوع سے پہلے اور ایک رکوع کے بعد، لیکن وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہی جو ہے ایک قنوت پڑھا جائے۔ تو بہرحال ہر واجب نماز میں، ہر مستحب نماز میں قنوت پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں، جو بلند آواز سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ لوگوں خواتین کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، ان میں بھی تاکید ہے کہ قنوت کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ بس وہی نمازوں میں بلند آواز سے قرات وغیرہ کا جو مسئلہ ہے کہ نامحرم سامنے نہ ہو تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو جہری نمازوں میں تاکید زیادہ ہے کہ قنوت کو بلند آواز سے پڑھا جائے، اور اس میں بھی 3 نمازیں ایسی ہیں، 2 تو فجر اور مغربی ہیں، اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ میں بھی تاکید ہے کہ قنوت کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ تو قنوت کی جگہ بھی آپ کو بتائی کہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جائے گا۔ اچھا، کیا ایک سوال دماغ میں ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اختیار ملے گا اگر ہم پڑھ لیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہوگا کہ ہم پہلی رکعت میں قنوت پڑھ لیں، یا تیسری رکعت میں قنوت پڑھ لیں، یا چوتھی رکعت میں قنوت پڑھ لیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی نے قنوت پڑھ بھی لیا تو وہ ایک دعا کی طرح کی ایک چیز ہو جائے گی، لیکن قنوت کا ثواب نہیں ملے گا،
قنوت کی جگہ اسلام نے فکس کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور آپ کو دوسری رکعت میں ہی قنوت پڑھنا پڑے گا رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ کیا قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصلاً دیکھا جائے تو قنوت اصل میں ایک دعا کا نام ہے۔ قنوت دعا ہے، اور دعا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، دعا آپ دل میں بھی مانگ سکتی ہیں۔ تو زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے، آغا سیستانی کا تھوڑا سا ایک اختلاف ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور قنوت ایک دعا کا نام ہے، دعا آپ دل میں بھی مانگ سکتی ہیں، اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی آپ قنوت پڑھ سکتی ہیں۔ سارے مجتہدین یہی فرماتے ہیں، البتہ امام خمینی یا آیت اللہ گل پائگانی بھی فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس میں اشکال ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھنے میں اشکال ہے، یعنی ہاتھ اٹھائیں، وہ یہ کہتے تھے۔ اور آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کسی شخص نے قنوت میں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، ہاتھ اٹھا کے قنوت نہیں پڑھا، تو اس کا وہ قنوت شمار نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت کا موقع ہو، کوئی ایسی ضرورت ہو جو کہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ضرورت ایک خاص موقع پر اس کا بہت فائدہ ہے کہ جس میں آپ قنوت میں ہاتھ نہ اٹھائیں اور آپ پڑھ لیں اسی طریقے سے۔ تو باقی لیکن سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور آغا سیستانی نے بھی احتیاط واجب اس میں لگائی ہے۔ اور اگر کسی نے بہرحال پڑھ بھی لیا تو آغا سیستانی کے فتوے میں قنوت نہیں ہوگا، البتہ دعا ہو جائے گی اور نماز ٹھیک رہے گی۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر قنوت میں چاہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن جب واقعی ضرورت کا موقع ہو۔ قنوت میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عام طور پر وہ خواتین اکثر چادر اگر نہیں پہنی ہوتی ہے انہوں نے اور ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں قنوت کے لیے، تو ان کی کلائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، یا تو انہوں نے سلیوز وغیرہ پہنی ہوئی ہوں، کیونکہ کلائی ظاہر نہیں ہونی چاہیے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے وقت، یا تو عموماً چادر کے اندر ہی آپ ہاتھ اٹھا رہی ہیں تو کلائی اگر کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن عمومی حالات میں جب آپ نے کوئی کوٹ اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں چادر ایسی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن نماز کا واجب حجاب مکمل، تو اس میں آپ کو کلائی کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ قنوت میں کلائی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو اس کا فائدہ انہوں نے بتایا کہ آغا سیستانی نے بھی کہا کہ ضرورت کے موقع پر آپ چاہیں تو ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ خاص طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے مثلا حج و عمرہ وغیرہ میں۔ فرادہ اگر نمازیں آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں وہاں پر تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا قنوت وغیرہ کا، لیکن اکثر نماز جماعت بھی وہاں پر قائم ہوتی ہے، یا مثلا مرد حضرات کو اکثر دیگر مسلمانوں کی مساجد میں نماز جماعت ساتھ پڑھنا پڑتی ہے۔ اب ایک شخص الگ سے ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھنے لگے تو سب سے الگ اور نمایاں نظر آتا ہے وہ۔ اب یہ ایک ایسا موقع کہ ضرورت کے موقع پر تاکہ وہ بالکل ایک اجنبی وہاں پر اس پوری نماز جماعت میں نہ بن جائے، تو وہ ہاتھ کو نیچے رکھے رکھے بھی قنوت پڑھ سکتا ہے، بالکل اس طریقے سے ہاتھ کو لٹکا کے نارمل طریقے سے، یعنی وہ قنوت پڑھے۔ اور اس میں آواز کا بھی مسئلہ بھی آگے آئے گا کہ آواز کتنی اس کی ہونی چاہیے۔ تو عام طور پر یہ اس کے اندر ایک فائدہ مل جاتا ہے۔ باقی سارے مراجع تو اس کے قائل تھے، آغا سیستانی نے بھی احتیاط واجب لگائی، احتیاط واجب میں بھی ادھر ادھر رجوع کر کے بھی آپ ہاتھ کو اٹھائے بغیر قنوت پڑھ سکتی ہیں، اور ضرورت کا موقع ہو تو آغا سیستانی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، اب خود یہ جو قنوت کی جو ہم ایک شکل بناتے ہیں ایک خاص انداز سے ہاتھ اٹھا کر، خود اس شکل قنوت کے تقریباً 10 مستحبات اور آداب ہیں۔ یعنی جو شکل قنوت ہے، ویسے تو قنوت کے بہت سارے مستحبات ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے، اس میں پہلا مستحب یہ ہے کہ اللہ اکبر کا ہے، تکبیر پڑھی جائے، یعنی قنوت سے پہلے تکبیر کہی جائے۔ اچھا، تکبیر کے اندر بھی اب اگلا مستحب یہ ہے کہ تکبیر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ اکبر کہہ سکتی تھی، لیکن ایک دوسرا مستحب ملے گا کہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے، ہاتھ اٹھائے جائیں تکبیر میں، یہ دوسرا ثواب آپ کو ملے گا۔ ورنہ آپ صرف اللہ اکبر
ایسے بھی کہہ سکتی تھی ہاتھ کو گرائے گرائے اللہ اکبر اور اس کے بعد آپ قنوت پڑھنے لگتی. نہیں, تکبیر کہی جائے اور تکبیر اس طرح سے کہی جائے کہ ہاتھوں کو بھی اٹھایا جائے تو یہ 2 ثواب مل جائیں گے. اچھا, اب یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ ہاتھ آپ کے اوپر تو اٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں, اور سیدھا اسی پوزیشن سے آپ دعا کے انداز میں قنوت میں دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا لیتی ہیں, ملا لیں, یہ بھی جائز ہے. لیکن تیسرا مستحب آپ کو ثواب ملے گا جب آپ ہاتھوں کو نیچے گرا دیں گے. ہاتھوں کو نیچے گرا دیا آپ نے, یہ تیسرا ثواب ملے گا. یعنی جو شکل قنوت ہے اس کے جو مستحبات اور آداب ہیں اس کے اندر یہ کہ پھر ہاتھوں کو نیچے گرائیں. یہ 3 ثواب. دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ویسے ہی دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں ایک بہت بڑا ایک اجر عظیم بن جائیں گی وہاں پر. جسے آپ کہتے ہیں بھائی کیا ہے اس میں, یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے, ہاتھ اٹھائیں پھر گرائیں پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائیں. نہیں, جب روزانہ آپ اتنی زیادہ یہ نیکیاں کمائیں گے تو ایک بہت بڑا ایک اجر عظیم آخرت کے اندر بن جائے گا. اچھا, جب آپ نے ہاتھ نیچے گرائے اب مستحب ہے کہ ان ہاتھوں کو دوبارہ اوپر اٹھائیں اور ان کو ملا کر قنوت پڑھیں. یعنی اللہ اکبر آپ نے کہا کانوں تک اٹھا کے, پھر ہاتھوں کو نیچے گرایا, نیچے گرانے کے بعد پھر دوبارہ قنوت کی حالت میں, یعنی جو دونوں ہاتھوں کو ملایا آپ نے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس کے بعد پھر قنوت پڑھنا شروع کیا. اچھا, ہاتھ آپ, اب یہ بھی مستحبات اور آداب میں سے, کہاں کہا جائے گا کہاں تک ہاتھ اٹھانے. دیکھیے کچھ اس کی جائز صورتیں بھی. کیا قنوت میں ہاتھوں کو پیٹ کے تک اگر اٹھایا جائے, یہ بھی جائز ہے. یہ جائز ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل, اگر ایسا نہیں ہے کہ باطل ہو جائے یا اس انداز سے, یعنی ہاتھوں کو اٹھانا شمار ہوتا ہے. کیا یہ پیٹ کی حد تک والا مسئلہ ہے, یا قنوت میں سینے تک ہاتھوں کو اٹھانا, یہ بھی بالکل جائز ہے ویسے. یا قنوت میں ہاتھوں کو گردن تک اٹھانا, یہ بھی بالکل جائز ہے. یا قنوت کو اپنے چہرے کے سامنے یا منہ کے سامنے لے آنا, یہ بھی صحیح ہے. یا قنوت میں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کر لینا, یہ بھی ہے تو صحیح, لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ اس کو کیا سمجھا گیا. سب سے بہتر قنوت یہ ساری پوزیشنز کے اندر کہ چہرے کے سامنے جو حصہ وضو کے اندر دھویا جاتا ہے ہاتھوں کو چہرے کے بالکل سامنے لے آئیں. ورنہ گردن تک بھی لا سکتے ہیں, سینے تک بھی لا سکتے ہیں, سینے سے کچھ تھوڑا سا نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن سب سے بہتر ثواب آپ کو قنوت کے مستحب کا ہونے کا کہ چہرے کے سامنے ہاتھ کو لے کر آئیں آپ, چہرے کے سامنے. پھر اگلا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس کا خیال کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں. یعنی جس حد تک بھی آپ کو ممکن ہو کہ ہاتھ بالکل آپ کے پھیل جائیں. یعنی اس انداز سے نہ ہو, ویسے تو وہ بھی جائز ہے کہ ہاتھ کو پیالے نما نہ بنائیں, بالکل ہاتھوں کو اسٹریٹ کر لیں, بالکل ہاتھ سیدھا ہو, اور پیالے کی طرح کوشش کریں کہ نہ ہو, ورنہ یہ بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اس طرح سے پھیلائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو, چہرے کے سامنے ہاتھ ہو اور بالکل ہاتھ کو سیدھا کر لیں کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. یہ الگ سے ایک ثواب آپ کو ملے گا. اور پھر اگلا مستحب ہے, لازمی اس کا نتیجہ ہوگا تو یہی, لیکن اس کو الگ سے شمار کیا گیا ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اور ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کا رخ زمین کی طرف ہو. ہاتھوں کی پشت جو ہوتی ہے اس کا رخ زمین کی طرف ہو. ویسے تو جب یہ آسمان کی طرف ہوگا تو لا محالہ وہ نیچے زمینی کی طرف ہوگا, لیکن بہت سے لوگ پیالے نما بنا لیتے ہیں کہ جو ہاتھ کی پشت ہے وہ اس کا رخ زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ سامنے کی طرف ہو جاتا ہے, ہاتھ کی پشت کا رخ جو ہے. تو اس طرح سے آپ بالکل اسٹریٹ اگر ہاتھوں کو رکھیں گے آسمان کی طرف, بالکل سیدھا, جس طرح ایک ہاریزونٹل حالت میں ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت کا رخ زمین کی طرف ہو. یہ سب سے زیادہ مستحب ہے, یعنی کہ آپ اس انداز سے پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے. اچھا, پھر اس کے اندر ایک مستحب یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ کو ملانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی 8 انگلیاں جو ہیں آپس میں ملی ہوئی ہوں, اور چاہے 2 انگوٹھے نہ ملے ہوں, انگوٹھے چاہے الگ ہوں. اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر انگوٹھے بھی انگلیوں کے ساتھ ہی ملا لیں تو بھی بہتر ہے, لیکن اگر انگوٹھے نہیں بھی اگر ہوں
تو مستحب ہونے کا ثواب مل جائے گا کہ آپ کے چار ہاتھ کی ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں، یہ 8 انگلیاں آپس میں ملا لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. ورنہ تھوڑا سا اگر گیپ بھی اگر بیچ میں ہو تو ہو جاتا ہے قنوت، لیکن شکل قنوت آپ کو اس وقت ثواب زیادہ ملے گا جب آپ 8 انگلیاں ملا لیں گے آپس میں. اچھا، انگوٹھے البتہ الگ رہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں انگوٹھے بھی ملا لیں تو بہتر ہے، لیکن انگوٹھے الگ بھی ہوں تو فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے کہ اس تصویر میں. اچھا، اب آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نگاہیں آسمان کی طرف ہوں؟ جائز تو ہے، لیکن اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے. ابھی مستحب ہونے کے حوالے سے یا تو آسمان کی طرف نگاہیں ہوں، یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اب یہ آگے چل کر آئے گا. اچھا، یا آنکھیں آپ کی زمین کی طرف ہوں، یہ بھی جائز ہے. یا آپ کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی ہوں، یہ بھی جائز ہے. لیکن زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جب آپ کی آنکھیں آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر ہوں، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے. ورنہ اوپر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ نیچے جھکا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب آپ کو شکل قنوت کا اس وقت ملے گا کہ جب آپ کی آنکھیں یا آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر ہوں. اچھا، کچھ مستحبات، یہ تو تقریباً 10 مستحبات تو یہ صرف شکل قنوت کے ہیں. مزید مستحبات کے اندر اگر دیکھیں جو اس سے ہٹ کر ہیں، کہ مستحب ہے کہ قنوت میں آواز بلند آواز سے قنوت پڑھا جائے، بلند آواز سے. اچھا، چیخ کر مراد نہیں ہے، چیخنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. خواہ نماز جہری ہو یا اخفاتی، مستحب ہے کہ قنوت تو بلند آوازی سے پڑھا جائے. چاہے نماز فرادہ پڑھ رہے ہوں، اکیلی آپ پڑھ رہی ہوں گھر میں، تب بھی بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے. یا مرد حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بس نامحرم کا خیال کرنا ہوتا ہے. یا پیش امام جو نماز جماعت پڑھا رہا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ قنوت بلند آواز سے پڑھے. حتیٰ کہ جو ماموم مقتدی ہوتے ہیں پیش امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ قنوت بلند آواز سے پڑھیں. شرط یہ ہے کہ پیش امام کے کان تک اس قنوت کی آواز نہ جائے. یعنی نماز جماعت میں مقتدیوں کے قنوت کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ تو کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ قنوت بالجہر پڑھیں، یعنی بلند آواز سے پڑھیں. لیکن اس طرح سے پڑھیں معموم کہ ان کے قنوت کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے تک تو جا رہی ہوں، لیکن پیش امام تک نہ جا رہی ہوں. اگر پیش امام کے کان تک قنوت کی آواز جائے گی تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ ہے. یعنی جس وقت پیش امام، یعنی قنوت پڑھنا بھی مستحب ہے بلند آواز سے، لیکن پیش امام نماز جماعت میں اس کے کان تک کسی ذکر کی، مستحب ذکر کی آواز نہ جائے، یہ الگ ایک حکم ہے. تو یہاں پر جماعت کا حکم جو ہے وہ غالب آ جائے گا. نماز جماعت اگر کوئی شخص پڑھے تو مقتدیوں کو آواز اتنی رکھنی پڑے گی کہ آپس میں ایک دوسرے تک چاہے چلی جائے لیکن پیش امام کے کان تک آواز نہیں جائے. یعنی جماعت کے قانون کا خیال رکھنا پڑتا ہے قنوت کے سلسلے میں، اور وہ اتنا زور سے نہ پڑھیں ورنہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اچھا، اس میں پہلی صف والوں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہوتی، پہلی صف والوں کو، کیونکہ وہ پیش امام سے قریب ہوتے ہیں. لیکن مثلا تیسری، چوتھی یا پانچویں جو صف ہے، یا چھٹی، ساتویں صف جو ہوتی ہے، اس میں تو کسی احتیاط کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی کہ وہ پیش امام تک جائے. تو ان کو تو اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر پہلی صف کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اور پہلی صف میں بھی جو پیش امام سے زیادہ قریب ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے پہلی صف یا دوسری صف والے کے اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپس میں چاہے چلی جائے لیکن پیش امام کے کان تک آواز نہ جائے. اور جیسے کہ ہمارے استاد محترم بھی ایک کہا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ فقط زیادہ پیش آئے گا صرف جمعے اور عیدین میں، کہ اسی میں کئی صفیں ہوتی ہیں، ورنہ عام دنوں میں ہماری مساجد میں جو پہلی صف ہوتی ہے وہی آخری صف ہوتی ہے. تو لہٰذا اس احتیاط کی عام دنوں کے اندر تو ضرورت پیش نہیں آئے گی شاید. تو پہلا تو مستحب یہ ہوا، یعنی اس شکل قنوت کے مستحبات کے بعد کہ قنوت بلند آواز سے پڑھا جائے، یہ مستحب. دوسرا مستحب یہ ہے کہ قنوت کو طویل ہونا چاہیے، لمبا قنوت پڑھیں.
جتنا قنوت طویل ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. افضل الصلاۃ ما طال قنوتها، سب سے افضل نماز اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا قنوت طویل ہوتا ہے، قنوت جس کا طویل ہو. خاص طور پر نماز شب میں جو نماز وتر ہے اس کا قنوت، اس میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس کو جتنا چاہیں طویل کریں، اور عام نمازوں کے قنوت کو بھی جتنا چاہیں طویل کیا جا سکتا ہے، اور جتنا چاہیں مختصر کریں وہ بھی آپ کو اجازت ہے. مثلا مختصر ترین قنوت آپ پڑھ لیں سبحان اللہ، بس ایک دفعہ آپ نے کہا بس قنوت ہو گیا. لیکن جتنا آپ قنوت کو طویل کرتی جائیں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یعنی کیونکہ قنوت میں اصل میں دعا پڑھی جاتی ہے، اور دعا کے کم اور زیادہ ہونے سے بھی ثواب نماز میں قنوت کے طویل ہونے سے مختصر ہونے سے فرق پڑتا ہے. نماز کا ثواب بھی بڑھتا ہے، قنوت مختصر پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، قنوت طویل پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور بہت ساری احادیث آئی ہیں جس کی بنا پر علماء نے باقاعدہ قنوت کے طویل پڑھنے کے استحباب کا جو فتویٰ دیا ہے کہ اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحتا یوم القیامت فی الموقف. پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ دنیا میں جس کا قنوت بھی طویل ہوگا قیامت میں سوال و جواب کے موقع پر اس کا سکون بھی طولانی تر ہوگا. یعنی قنوت کا اصل آپ کو فائدہ طویل پڑھنے کا اس وقت آپ کو جب ہر شخص کے حواس جواب دے رہے ہوں گے، جس وقت سوال و جواب کا موقع ہوگا، اور کتنے لرزتے ہوئے، کیونکہ سوال و جواب جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا اس کے متعلق، تو کتنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مومن اس وقت اس کی کیفیت ہوگی، کتنا پریشان ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور خود حساب و کتاب، تو اس موقع پر اس کا سکون طولانی تر ہوگا. یعنی جتنا اس دنیا میں قنوت کو لمبا کرے گا. اور خاص طور پر جو نماز شب کی جو نماز وتر ہے اس کا جو قنوت ہے اس کے لیے بھی یہی پوری حدیث ہے، بس اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ ہے کہ اطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا اطولکم راحتا یوم القیامت فی الموقف. بس اس میں نماز وتر کے قنوت کا ایک جملے کا اضافہ ہے، ورنہ پوری حدیث وہی ہے جو کہ عام نمازوں کے قنوت کے سلسلے میں آئی ہے. تو اس قنوت میں آپ 40 مومنین کے لیے دعا بھی کرتی ہیں نماز شب کے جو آخری رکعت ہوتی ہے، اور 40 سے زیادہ بھی مومنین کے لیے دعا کر سکتی ہیں، چاہیں تو 40 سے کم مومنین کے نام بھی لے سکتی ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے، ورنہ عام طور پر 40 کا عدد ہے. اور اس کے اندر جو دیگر مستحبات ہیں بہت سارے، کہ 4 قل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور 70 مرتبہ جو ہے وہ فلاں دعا پڑھی جاتی ہے، اور 300 مرتبہ فلاں دعا پڑھی جاتی ہے، جو کہ جب ہم مستحب نمازیں ڈسکس کریں گے اس وقت تفصیل ان کی آئے گی. تو جب ظاہر اتنی سب چیزیں آپ کریں گی تو زیادہ ٹائم بھی اس کے اندر لگے گا، قنوت لمبا ہوگا، اور قنوت لمبا ہونے کا ثواب آخرت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا. اچھا، نمازوں میں لمبے لمبے سورے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب لمبا قنوت پڑھنے کا ہے. لمبے قنوت کا ثواب لمبے سورے پڑھنے سے بھی زیادہ ہے. البتہ نماز جماعت کا مسئلہ صرف الگ ہے. نماز جماعت کے اندر قنوت کو زیادہ لمبا نہ پڑھا جائے، کیونکہ نماز جماعت میں اضعف المعمومین کا خیال کرنا ہوتا ہے. یعنی جو نمازی کھڑے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے بزرگ ہیں، بہت کمزور لوگ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، ان کا خیال کریں. اتنا لمبا قنوت آپ پڑھیں گے تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. مقتدیوں میں بہت زیادہ بوڑھے اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. فقیہ خراسانی کہ اپنی طویل نمازوں میں مشہور تھے اور قنوت بھی طویل پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے پوری نماز جماعت میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوگا، اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی عمر رسیدہ ہوگا. جب میں اتنی دیر قنوت پڑھ سکتا ہوں تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے مجھ سے تو جوان ہی ہیں. تو بہرحال لیکن خیال کرنا ہوتا ہے سب سے کمزور ترین آدمی کا، کہ زیادہ لمبا قنوت، اگر فرادہ آپ نماز پڑھیں تو جتنا چاہے لمبا کر دیجئے، لیکن اس موقع پر آپ اگر قنوت کو اگر لمبا کریں گی بہت زیادہ، آپ کو تو خواتین کا تو خیر یہ مسئلہ نہیں ہوتا، مرد حضرات کے لیے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیش امام پڑھا رہا ہے نماز اور اس کے اندر کوئی بزرگ افراد بھی ہیں تو وہ قنوت کو زیادہ طویل نہ کرے. وہ جو مختلف عربیوں کے جو لطیفے بھی مشہور ہیں نا،
کہ وہ جو اب تو خیر بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ پیش امام ایک جگہ اعرابی جو تھا وہ پہنچ گیا تھا کسی جگہ اور پیش امام کہیں نماز پڑھا رہا تھا، تو پیش امام نے لمبا سورہ پڑھانا شروع کر دیا، سورہ بقرہ پڑھانے لگا. اتنی دیر لگ گئی، گھنٹہ بھر لگ گیا نماز میں. ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد دوبارہ اسی علاقے میں آیا تو وہی پیش امام موجود تھا. یہ بیچارہ پھر پھنس گیا اسی جماعت کی نماز میں. اب پیش امام نے سورہ فیل شروع کر دی. یہ فوراً نماز توڑ کر آ گیا کہ جب گائے کا سورہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا تو ہاتھی کا سورہ تو 4-5 گھنٹے سے کم کیا ہوگا. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فقہی مسائل کے اندر بھی ہے کہ نماز جماعت کے اندر قنوت کو اور جو سورے ہیں ان کو بھی مختصر رکھا جائے. اچھا، بہت سارے افراد جو اس قسم کی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، یہ یطولکم قنوتن فی دار الدنیا والی، پیش اماموں کو لے جا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو اتنا مختصر قنوت پڑھا رہے ہیں یہ تو حدیث کے خلاف ہے. اس کے اندر تو ہے کہ قنوت زیادہ ثواب ملے گا اگر مستحب ہو، اگر طویل ہو. جتنا طویل ہوگا اتنا استحباب بڑھے گا، اور آپ اتنا مختصر قنوت پڑھاتے ہیں، اتنی جلدی آپ نماز ختم کر دیتے ہیں، تو نماز جماعت کے کچھ احکام اس انداز سے بدل جاتے ہیں. یہ دماغ میں رکھنا چاہیے. اور علماء کی سیرت میں بھی یہ چیز رہی. طویل قنوت ملا ہادی سبزواری، ہمارے علماء کی دیکھیے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. نماز شب کے قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھا کرتے تھے، اور ایسی دعائیں پڑھتے تھے کہ جس میں 1000 اسماء الہی اور 1000 صفات پروردگار کا تذکرہ ہوتا تھا. ایسی دعاؤں پر مشتمل جو ہے قنوت پڑھا کرتے تھے جس کے اندر 1000 صفات پروردگار اور 1000 اسماء الہی کا تذکرہ ہو دعائے جوشن کبیر کے ساتھ. آیت اللہ بہجت خود فرماتے تھے کہ میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے نجف میں کہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ حرم امیر المومنین کے صحن میں ایسے 40 افراد موجود ہوتے تھے جو اپنی نمازوں کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھا کرتے تھے. طویل ترین دعا ہے ماہ رمضان کی دعائے ابو حمزہ سمالی. کہا کہ 40 افراد صحن امیر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو اتنا طویل قنوت پڑھتے تھے. اور خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم 300 بار الاف 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 پروردگار مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، 300 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور پیغمبر سے مروی ان سے منسوب ایک تفسیر المیزان میں روایت بھی ہے جسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا کہ پیغمبر اسلام نماز وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ تو استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ، اور 7 مرتبہ اس جملے کو پڑھا کرتے تھے، ہذا مقام العائذ بک من النار، پروردگار تیرے اس بندے کا مقام یہ ہے کہ تجھ سے آتش جہنم کے بارے میں پناہ مانگتا ہے. 7 مرتبہ پیغمبر اسلام یہ جملہ کہتے تھے. آپ بھی یہ جملہ لکھ کر رکھیں، پیغمبر اسلام کے قنوت کی دعاؤں میں سے ایک ہے. ابھی تو خیر ہم آگے چل کے بہت سارے قنوت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہمارے ہاں بس 1 2 3 تک قنوت زیادہ ربنا آتنا ربنا اغفر لی اسی حد تک رہ گئے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے ایسے مجرب قنوت ہیں اور اپنی ایسی دعائیں آپ ان سے قبول کروا سکتی ہیں جو کہ آگے چل کر گفتگو میں تذکرہ ہوگا. تو بہرحال، اور یہ شروع ہی سے، یعنی جس وقت نماز واجب ہوئی تھی اس وقت سے ہی پیغمبر اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس وقت نماز واجب ہوئی اس زمانے ہی سے قنوت کو طویل پڑھنے کی عادی تھی. عبداللہ ابن مسعود اپنے اسلام لانے کا جو واقعہ، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود، وہ اپنا اسلام لانے کا جو واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہی بات بتائی کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کی، امیر المومنین کی اور حضرت خدیجہ کی نمازوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ تینوں افراد جو ہیں، پیغمبر اسلام، امیر المومنین اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ
باقاعدہ آج بھی علماء وہ مقام لے جا کر دکھاتے ہیں کہ جہاں پر نماز جماعت یہ 3 افراد آ کر پڑھا کرتے تھے، پیغمبر، امیر المومنین اور حضرت خدیجہ، تینوں افراد آ کر وہاں نماز جماعت پڑھا کرتے تھے. اور میں ان کی نماز جماعت کو آ کر دیکھتا تھا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور یہ بات نوٹ کرتا تھا کہ وہ قنوت کو بہت زیادہ طول دیتے، یعنی ابھی نماز صرف واجب ہوئی ہے، یعنی نماز کا ویسے تو حکم الگ ہے، لیکن اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور سب لوگ بھی نماز پڑھتے تھے تو بالکل اوائل اسلام میں اتنا طویل قنوت پڑھا کرتے تھے، اس سے متاثر ہوتے تھے افراد، اتنا طویل قنوت، اور ان کی نمازوں سے متاثر ہو کے بھی اسلام قبول کرتے تھے. اور باقاعدہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ نماز میں قنوت کو اور سجدے کو طول دینا نمازی کے لیے آتش جہنم سے نجات پانے کا ایک سبب، یعنی اگر وہ اپنے سجدوں کو طول دے گا اور اپنے قنوت کو طول دے گا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ آتش جہنم سے نجات کا سبب بن جائے گا. تو قنوت کو طویل کرنے کا بھی طریقہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے. قنوت کو طویل کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی قنوت ہی اتنا لمبا آپ انتخاب کریں، نہیں، آپ 4 5 6 قنوت ملا کر بھی جتنی آپ دعائیں یاد کرتی جائیں گی وہ ابھی آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ پیش کریں گے. ہمارے مدرسے کے قابل احترام استاد مولانا دانش حسن صاحب نے ایک بہت اچھا تقریباً 35 قنوت پر مشتمل قرآن سے اور دیگر علماء جو قنوت پڑھا کرتے ہیں ان سب کو باقاعدہ جو ہے جمع کیا ہے، اور جب یہ لیکچر ختم ہو جائے گا تو آپ نیچے ریسیپشن سے جا کر وہ 35 قنوت وہ لے سکتی ہیں، اور جو دور بیٹھے ہوئے افراد ہمارے اس درس کو سنیں گے وہ ہمیں ایک ای میل کر دیں تو ہم ان کو وہ 35 قنوت بھجوا بھی دیں گے. کچھ مزید قنوت جو ہم تقریباً 10-12 قنوت کا تذکرہ کریں گے تو ملا کے تقریباً 50 کے قنوت کے قریب ان کے تعداد ہو جائے گی جو آپ لوگوں کے پاس رہیں گی. تو جتنا بھی ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، بہت سارے آپ کہیں گے بھائی اتنے سارے ہم قنوت کیسے یاد کریں گے؟ تو قنوت کے اندر بہرحال ایک مسئلہ یہ بھی ایک پیش آتا ہے کہ کیا قنوت کی دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کاغذ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے دیکھ کر پڑھ لیں، کہ سامنے کسی جگہ پہ ہم نے دیوار پہ لکھ کے لگا لیا ہے اور وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے عام نمازوں کے اندر بھی یہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں سورہ پڑھا جائے تو یہ ثواب ہے، فلاں سورہ پڑھا جائے تو یہ ثواب ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کہ کچھ دیکھ کر پڑھنے سے کچھ ثواب کم تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نماز غلط ہو جائے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا. خود بہت سے علماء کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ جو لمبے لمبے سورے بعض اوقات پڑھانے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر شخص تمام سوروں کو یاد ہی کرے. خود رہبر معظم کے سامنے بھی جب کبھی نماز پڑھاتے ہیں کوئی طویل ہوتا ہے سورہ تو ان کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے دیکھ کر بھی وہ سورہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نماز پہ ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے نماز آپ سوچیں گے غلط ہو جائے یا نہیں. البتہ دیکھ کر پڑھنے سے کچھ ثواب کم ضرور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، قنوت میں ہاتھ میں کوئی بھی دعا یا کاغذ لے کر اس انداز سے اس میں سے دیکھ کر بھی قنوت پڑھ سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی آپ اس طرح سے اپنے ظاہرے کے قنوت جو 40-50 کے قریب آپ کو قنوت مل جائیں گے اور آپ بدل بدل کے پڑھنا چاہیں گی تو اس انداز سے ہاتھ میں لے کر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب قنوت میں کون سا ذکر پڑھنا چاہیے؟ کون سا ذکر؟ کوئی سا بھی ذکر آپ پڑھ سکتی ہیں قنوت میں. اسلام نے کوئی ایک مخصوص ذکر نہیں کیا، کوئی سی بھی دعا مانگ سکتی ہیں آپ، کوئی خاص معین دعا اسلام نے الگ سے ذکر نہیں کی. البتہ بہتر شمار کیا گیا ہے کہ ایسے قنوت کا انتخاب کریں کہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہو، محمد و آل محمد پر درود ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اپنے اور دیگر مومنین کے لیے دعا ہو اس کے اندر. اس ایسے قنوت کا جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے. البتہ کچھ خاص نوافل ہیں جس میں کچھ خاص قسم کے قنوت کے اذکار تذکرہ ہوئے وہ ایک الگ ہے، لیکن عام طور پر کوئی مخصوص ذکر نہیں. اور مختصر ترین قنوت بھی پڑھا جا سکتا ہے. مثلا آپ ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتی ہیں، ایک سے زائد دفعہ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ایک دفعہ سبحان اللہ آپ نے کہا بس قنوت ہو گیا.
آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہا قنوت ہو گیا، ایک دفعہ مثلا آپ نے اللہ اکبر کہا، یہ بھی قنوت ہو گیا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، یہ بھی قنوت شمار ہو گیا۔ اسی طرح سے قنوت میں بڑی دعاؤں کی طرف بھی آپ جا سکتی ہیں، پوری دعائے کمیل آپ قنوت کے اندر پڑھ سکتی ہیں، دعائے کمیل کے کچھ جملے آپ صرف نکال کے قنوت میں پڑھ سکتی ہیں، پوری دعائے مشلول آپ قنوت کے اندر پڑھ سکتی ہیں، واجب نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں، مستحب نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں، دعائے جوشن کبیر یہ آپ قنوت کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قنوت میں آپ آیات قرآنی بھی پڑھ سکتی ہیں، آیات قرآنی، انبیاء کی کتنی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ مثلا کسی کو وسوسے بہت آتے ہیں، اس کے لیے مثلا یہ کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور اس طرح سے بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین یہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اولاد نماز کی پابند نہیں ہے، تو آپ یہ قرآنی جو دعا پڑھ سکتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس طرح سے کر کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو واقعی بہت سخت پریشان ہیں، اور اپنی حاجات ان قنوت کے ذریعے قرآنی دعائیں بھی اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں قنوت میں۔ ابھی ہم تیز رفتاری سے جائیں گے، بعد میں تو آپ کو مل ہی جائیں گی سب لکھی ہوئی بھی۔ اسی طرح سے لوگوں کی اولاد بگڑی چلی جا رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، صالح اولاد کے لیے دعائیں ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ اس طرح سے کر کے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو کہ اولاد کے صالح ہونے کے لحاظ سے قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ظالموں کا دور دورہ ہو گیا ہے، ہر جگہ انسان پریشان ہے، ظالموں سے نجات پانے کے لیے کچھ خصوصی قرآنی دعائیں ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ابھی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان سب کو پڑھوں۔ اسی طرح سے عذاب جہنم سے مثلا اگر پناہ مانگنی ہے، انسان بہت ڈرتا ہے، آپ نے آخرت کی چیزوں کو بھی تو یاد کرنا چاہیے نا، فقط دنیا ہی تو نہیں مانگنی ہے قنوت کے اندر، تو یہ دعا پڑھے اس میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما، اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں۔ علم میں اضافے کی دعا یہ خاص طور پر دینی طالب علموں کو بھی، اور ایک عام مومن اور مومنہ کا بھی فریضہ ہے کہ وہ دعا مانگے کہ میرے علم میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ اس طرح اپنے والدین کے لیے ربنا اغفر لی والی دعا، یہ تو خیر تقریباً رائج بھی ہے، یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اس طرح سے کر کے بہت سی دعائیں۔ آج کل فساد کتنے زیادہ پھیل رہے ہیں، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اپنے بھائیوں کے لیے الگ جو دعائیں قرآن کے اندر جو ذکر ہوئی ہیں وہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو خواتین جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، والدین اپنی شادی بیٹیوں کے اور لڑکوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، وہ اپنی نمازوں کے قنوت میں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وغیرہ، اس طرح سے کر کے بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو اس قنوت کو اس انداز سے باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے، ان ساری دعاؤں کو۔ جتنا انسان ان کو دعاؤں کو استعمال کرے گا، خود اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو الہی عصوم البلاء والی دعا، یا اس طرح سے اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، یہ ساری دعائیں قنوت کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے مناجات خمسہ عشر، بہت سے علماء تو مناجات خمسہ عشر جو مفاتی میں بھی اور شب قدر کے اعمال میں بھی بتائی جاتی کہ یہ اس رات کو پڑھیں، تو وہ بھی قنوت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی خاص دعا اسلام نے نہیں بتائی کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ کوئی ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں، یا ایک مرتبہ مثلا اللہم اغفر لی کہہ دیں، یہ بھی سب قنوت ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ معصورہ دعا پڑھی جائے، معصورہ جو ائمہ سے مروی ہو۔ مثلا سب سے زیادہ ثواب اگر آپ کو لینا ہے قنوت پڑھنے کا، تو سب سے زیادہ ثواب کلمات فرج کا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، اور پورا جو کلمات فرج ہیں یہ باقاعدہ آپ کو توضیح المسائل کے اندر بھی مل جائیں گے، اور یہ جو آپ کو آج قنوت کا جو پیجز ملیں گے جس پہ 35 قنوت لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی مل جائیں گے۔ اور عام زندگی میں بھی ان کلمات فرج کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یعنی نماز سے ہٹ کر بھی عام زندگی میں پڑھ سکتی ہیں، اور مرنے والے کے سرہانے بھی ان کلمات فرج کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ
اس کی جان نکل جاتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ جان آفرین کو جان جو ہے وہ سپرد کر دیتا ہے. یعنی مرنے والے کے سرہانے کلمات فرج ویسے بھی یاد ہونے چاہیے. خود مجھے بھی اپنے قریبی رشتہ دار کے سرہانے اس کو کلمات فرج کو پڑھنے کی سعادت ملی تھی، اور انتہائی آسانی کے ساتھ روح ان کی جو ہے قبض ہو گئی تھی، اور کوئی ذرا سے بھی آثار تکلیف معمولی سے بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو بہرحال بڑا اس کے فائدے ہیں، اور یہ عموماً بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے. گھر کے تمام افراد کو کلمات فرج جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے، تاکہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس موقع پر پڑھ دیا جائے. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مرنے والا یعنی قریب المرگ جو شخص ہے وہ اگر خود پڑھ سکتا ہے ان کلمات فرج کو، تو اس کو اس سے پڑھوائے جائیں کہ وہ اپنے زبان سے بھی ان کلمات فرج کو پڑھے. تو وہ قنوت میں بھی اس لحاظ سے اگر عادی ہوگا پڑھنے کا تو اس موقع پر بھی پڑھوانے میں آسانی ہوگی اور خود بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی. یہاں تک ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ طولانی دعاؤں کو کہا ہے نا کہ قنوت جتنا طویل ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تو دعائے کمیل کا پھر ثواب زیادہ ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ طویل ترین دعاؤں سے بھی زیادہ ثواب کلمات فرج کا ہے قنوت میں پڑھنے کا. یعنی واضح طور پر اگر کہیں کہ دعائے کمیل سے بھی زیادہ ثواب کلمات فرج کا ہے قنوت کے اندر، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. کلمات فرج الگ سے روایت کے اندر آئے ہیں، اور بہت زیادہ نمبر 1 جو جسے ثواب کی چیز قرار دیا گیا ہے وہ کلمات فرج، جو کہ آپ کو توضیح المسائل میں اور اس پمفلیٹ ابھی جو آپ کو پیجز ملیں گے اس میں بھی مل جائیں گے. تو اچھا، پھر اگر زیادہ ثواب آپ کو لینا ہے کہ وہ دعا طویل دعا کا بھی مل جائے اور کلمات فرج کا بھی مل جائے، تو آپ وہ طویل دعا پڑھنے کے بعد 1 منٹ کے کلمات فرج بعد میں پڑھ لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی 2 کو آپ آپس میں ملا لیں تو دونوں کا ثواب مل جائے گا. اچھا، دوسرے نمبر پر کلمات فرج کے سلسلے میں بھی، تاکہ چلیں آپ کو سنوا بھی دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصل على محمد وآله الأطيبين. الله أكبر. اللهم على محمد وعلى محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ اکبر. تو یہ کلمات فرج ہیں، ان کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو یہ تو ہو گئے نمبر 1. اچھا، ثواب کے اعتبار سے نمبر 2 کے اوپر جو ہے ثواب کے اعتبار سے وہ ایک اور قنوت ہے جسے شیخ کلینی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ نمازوں کے قنوت میں اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے کہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اور ابھی جو پڑھی گئی دعا قنوت کی، اس کے اندر یہ والا قنوت بھی اس کے ساتھ انہوں نے شامل کیا تھا. دوبارہ سنیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصل على محمد وآله الأطيبين. الله أكبر. اللهم
وعلى محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ یہی قنوت یعنی دونوں ثواب کے اعتبار سے جو بہترین قنوت تھے، پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پہ، وہ دونوں انہوں نے اس کے اندر تلاوت کی، دونوں پڑھے. تو یہ قنوت بھی آپ یاد کر لیں، یہ ثواب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. اس کے علاوہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دعائیہ اشعار بھی قنوت میں پڑھے جا سکتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی. اچھا، کچھ عرفاء کے بڑے خصوصیت کے ساتھ کچھ قنوت ہیں. باقاعدہ آغا ہاشم حداد، بہت عرفاء کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، یہ باقاعدہ قنوت کے اندر دعائے احتجاب پڑھتے تھے، جو بڑی مجرب دعا ہے. اور محج الدعوات میں ابن طاؤس نے اس کو نقل کیا ہے. یہ بھی آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، ایک طویل دعا ہے، دعائے احتجاب. یہ ہاشم حداد اس کی تاکید بھی کرتے تھے اور خود بھی اس کو پڑھتے تھے. اور اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی، آیت اللہ علی آقا قاضی اس قنوت کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کرتے تھے. یہ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اللہم ارزقنی حبک و حب ما تحبہ، اس طرح سے یہ پورا قنوت. اور آیت اللہ بہجت جو تھے وہ دو قنوت خاص طور پر پڑھتے تھے. ایک تو یہی اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اور پھر یہ آگے آخر تک قنوت اس کو پڑھتے تھے. اور آیت اللہ بہجت کا ایک اور قنوت یہ بھی تھا کہ وفعل بما انت اہلہ ولا تفعل بما نحن اہلہ یا اہل التقوی والمغفرہ. یہ آیت اللہ بہجت کی خصوصیت کے ساتھ دو قنوت ہیں جو پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ دعائے سلامتی امام زمانہ یا اللہم کن ولیک الحجت والی، یہ بھی علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی، کیونکہ یہ پڑھنے والے کو کم سے کم 90 فائدے دلواتی. اس کی پوری ایک لسٹ ہے باقاعدہ ان 90 فائدوں کی، کہ اگر کوئی شخص نماز میں اللہم کن ولیک الحجت والی دعا پڑھے گا تو اس کو، تو وہ بھی آپ سن لیجئے، ایک ثواب بھی ملے گا. اور اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. اللهم صل على محمد. پھر وہ قنوت جو کہ جب آیت اللہ مرشی نجفی کی باقاعدہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو امام نے ایک خاص قنوت آیت اللہ مرشی نجفی کو تعلیم دیا تھا، اور یہ آپ بھی پڑھ کے یاد کر سکتی ہیں اس کو. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. یہ باقاعدہ امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم کیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کو، اور اتنے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جب اس کی تاکید کی تھی تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس قنوت کو اپنی نمازوں میں پڑھیں. اچھا، اسی طرح سے قنوت میں باقاعدہ دشمنان اہل بیت کے اوپر لعن کرنا
یہ اس پہ مشتمل قنوت بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قنوت میں لعن یہ بھی بالکل جائز ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر دعائے صنمی قریش جس میں باقاعدہ قریش کے دو بتوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جس کی سند پہ اگرچہ علماء کی کچھ بحث ہے، لیکن اس کو بھی یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آیت اللہ صادق شیرازی خاص طور پر ایک جو لعن ہے اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، اور نمازوں میں بھی اس کو اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خاص طور پر نمازوں کے قنوت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی لعن ہے جس کا نمازوں کے قنوت میں جس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور خود نمازوں میں کے قنوت میں لعن یہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زہرا نے باقاعدہ روایات ہیں اور غیر شیعہ ماخذوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، خاص طور پر ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت زہرا غاصبین فدق کے لیے کہا کرتی تھیں کہ میں تم پر ہر نماز میں نفرین کیا کروں گی۔ نماز میں وہ قنوت ہی ہوتا ہے، قنوت کا ہی موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لعن اور نفرین کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی قنوت میں اس طرح سے کیا کرتی تھیں۔ اور امیر المومنین کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ عمر ابن عاص پر امیر المومنین ہر نماز میں کے قنوت میں اس کے لیے بد دعا کیا اور لعنت کیا کرتے تھے۔ تاریخ طبری کی 5ویں جلد کے اندر بھی یہ بات ہے، اور یہی عمر عاص اتنا ملعون شخص تھا کہ بعد میں حاکم شام کے ساتھ یہ مل گیا تھا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا حاکم شام نے، اور یہی وہ شخص تھا جو پیغمبر کو باقاعدہ پتھر مارا کرتا تھا۔ تو اس پہ باقاعدہ امیر المومنین اپنے قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے۔ اور ائمہ کے اصحاب میں بھی یہ طریقہ تھا کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ فضل ابن شازان جو امام کے صحابی تھے، وہ ایک غالی شخص محمد ابن علی کوفی جس کا نام تھا، امام زمانہ کے متعلق جب ایک دفعہ ہمارا درس ہوا تھا تو اس میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ امام زمانہ کے متعلق ایسی روایت کو گھڑنا جس سے لوگ ان کے ذکر سے کراہیت کریں، قتل و غارت گری کی جتنی بھی روایات زیادہ تر محمد ابن علی کوفی جو کہ غالی شخص تھا اس سے مروی، اور باقاعدہ فضل ابن شازان اس کے لیے اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے، بہت ہی بڑا جھوٹا ہے، اور قریب ہے کہ میں اس کے لیے قنوت میں بد دعا کروں۔ امام کے قریبی اصحاب تک جو ہے وہ اس انداز سے جملے کہا کرتے تھے کہ میں قریب تھا کہ اس کے لیے قنوت میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا۔ یہ محمد ابن علی کوفی اتنا برا شخص تھا۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کا جو اپنے پیغمبر اسلام جو قنوت پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، باقاعدہ تیسر الباری جو شرح صحیح بخاری اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر اسلام فلانے فلانے کا نام لے کر قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے، اور یہ والا کام ان ملعونوں نے بھی شروع کر دیا تھا۔ حاکم شام کی جب حکومت تھی تو امیر المومنین کا نام لے کر قنوت میں بھی لعنت کی جاتی تھی، اور نمازوں کے بعد بھی 80 سال تک ممبروں پہ اس انداز سے لعنت کی گئی۔ اور یہ جو بہرحال دعائے قنوت ہے، یہ برادران ہمارے اہل سنت ان کے یہاں بھی دعائے قنوت ہوتی ہے، البتہ اس کا وہ موقع نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں عشاء کے جو 3 وتر ہوتے ہیں اس کی آخری رکعتوں میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ اور کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد پھر اس دعائے قنوت کو پڑھا جائے۔ تھوڑے دن پہلے جو الیکشن ہو رہے تھے اور ہر جو پریزائڈنگ آفیسر تھا امیدواروں سے جو دعائے قنوت سنتا تھا وہ یہی والی دعا تھی، وہ جو یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو۔ اور اگر کسی شخص کو یہ یاد نہ ہو تو ربنا آتنا والی بھی ان کے نزدیک پڑھ سکتا ہے۔ یہ ان کا فقہی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں وہ بھی اپنے قنوت میں روایات میں ملتا ہے کہ جب ان کے اپنے بھائی سگے بھائی محمد ابن ابی بکر جو کہ جن کو امیر المومنین نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جب ان کو حاکم شام نے قتل کروا دیا تھا محمد ابن ابی بکر کو، تو حضرت عائشہ اتنی غمزدہ ہوئی تھیں کہ مسلسل نمازوں کے قنوت میں اور نمازوں کے بعد بھی عمر ابن عاص اور حاکم شام کا نام لے کر دعائے قنوت میں لعنت کیا کرتی تھی، دعائے قنوت میں۔
اور یہ بات تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے، اس کی 6 جلد میں، تاریخ کامل ابن اسیر کے اندر موجود ہے، اس کی 7ویں جلد میں، تاریخ ابن اسیر کے اندر موجود ہے، ابن کثیر اس کی 7ویں جلد میں، اس کے علاوہ شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے کہ وہ حضرت عائشہ کا یہ طریقہ کار کہ وہ قنوت میں بد دعا کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال قنوت میں اس انداز سے دشمنان اہل بیت کے لیے لعنت بھی کی جا سکتی ہے، اور جو بہترین قنوت بیان ہو رہے تھے اس میں اللہم عجل لولیک الفرج، مختصر سا قنوت ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو زیادہ رائج ہیں مثلا ربنا اغفر لی ولوالدی اس کا بھی تذکرہ ہوا، ربنا آتنا فی الدنیا اس کا بھی مثلا تذکرہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو اور قنوت ہیں مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے علاوہ ربنا آتنا رب زدنی علما۔ اچھا، اسی طرح سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والا قنوت۔ امام حسین کی بھی ایک دعا ہے قنوت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بھی آپ کو مل جائے گی الگ سے، امام حسین کی بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قنوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ نماز وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ زیر کے بجائے یہاں پہ پیش لگا دیجیے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ پڑھتے تھے 70 مرتبہ۔ اور اس کے بعد دوسرا قنوت جو پڑھتے تھے وہ ہے رب اغفر وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ آج بھی علماء خاص طور پر جب حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اس کو پڑھتے ہیں۔ ابھی سنیے، اللہ اکبر، لا إله اللهم إلا صل على محمد وآل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وأنت أرحم الراحمين۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ خود امام رضا کا قنوت، اور وہ حرم امام رضا میں خاص طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ بھی عام نمازوں میں اپنے گھر میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا قنوت میں غیر عربی میں، کیا قنوت کو غیر عربی میں پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز کے جتنے بھی واجب اذکار ہیں ان کو تو عربی میں پڑھنا ہے، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، یہ تو آپ غیر عربی میں نہیں پڑھ سکتی، اردو میں نہیں پڑھ سکتی، تشہد و سلام اس کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتی، لیکن جو دعا ہے اور جو ذکر ہے اس کو غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے۔ قنوت غیر عربی میں پڑھا تو جا سکتا ہے، مگر قنوت کا ثواب آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ قنوت کو عربی میں نہ پڑھا جائے۔ قنوت کاؤنٹ نہیں ہوگا، البتہ نماز صحیح رہے گی۔ اور آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ غیر عربی میں پڑھنے سے وظیفہ قنوت ادا نہیں ہوگا، نماز صحیح رہے گی البتہ۔ اچھا، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مختصر عربی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد کسی بھی زبان میں دعا مانگ لیں قنوت میں۔ مثلا آپ نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی سارے نام لے کر پروردگار میرا بچہ جو ہے یہ نمازی ہو جائے، پرہیزگار، اردو میں بھی آپ سب دعائیں مانگ سکتی ہیں، اپنے بچیوں کے لیے دعا مانگ سکتی ہیں، اپنے اولاد کے لیے، شادیوں کے لیے، روزگار کے لیے، جس طرح سے بھی کسی بھی زبان کے اندر، عربی، اردو، انگریزی، فارسی، کسی بھی زبان کے اندر ایک مختصر عربی دعا ہو تو آپ کو قنوت کا ثواب مل جائے گا، اس کے بعد آپ دعائیں کسی بھی اور زبان کے اندر مانگ لیں۔ ورنہ اگر آپ نے کسی بھی عربی دعا کو پڑھے بغیر ڈائریکٹ آپ نے اردو میں شروع کر دیا تو دعا کا تو ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ قنوت شمار نہیں ہوگا، قنوت شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے قنوت کو شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مختصر عربی دعا پڑھ لی جائے۔ اچھا، کیا پھر ایک چیز اور بھی، کیا قنوت میں صرف درود پڑھنا کافی؟ مثلا ہم صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہاتھ اٹھا کے کہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے رکوع میں چلے جائیں، تو جی ہاں، یہ بھی قنوت کا ثواب دلوا دے گا۔
قنوت ہو جائے گا اگر صرف عربی میں صرف یہ درود پڑھ لیا جائے، یہ کافی. درود بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ دعائیہ اشعار بھی قنوت میں پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے، ضروری نہیں کہ سب جو چیزیں بتائی جائیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں، لیکن فقہی مسائل میں یہ ساری چیزیں احتمالات اور سب چیزیں تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں کہاں کیا چیز جائز ہے کیا نہیں. تو اس کے بعد پھر پڑھا تو وہی قنوت جائیں گے عام طور پہ جن کا ثواب زیادہ ہے. لیکن دعائیہ اشعار کو پڑھنے کی بھی اجازت ہے. مثلا آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں قنوت کے اندر، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. قنوت آپ کو اس کا مل جائے گا ایک عربی دعا کے ساتھ اگر اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ دعائیہ شعر ہے، پڑھا جا سکتا ہے. یا مثلا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پڑھ سکتے ہیں اس کو قنوت میں. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا، دیکھیے پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آپ جا کر بتائیں کہ آج انہوں نے بتایا کہ قنوت کے اندر یہ پڑھا جائے. یہ پڑھا جائے نہیں، یہ آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے کوئی بھی دعا کسی بھی زبان کے اندر پڑھی جا سکتی. یہ خود ایک دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں اس کے معنی کہ اس کو پڑھا جائے. کوئی بھی ایسی چیز جو لوگوں کو چونکا دینے والی ہو، بلکہ آپ تو کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر آ کر پڑھ رہی ہیں، ورنہ یہ عام طور پر لوگوں میں رائج کرنے اور بتانے والی چیز بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو کیونکہ دینی طالبہ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ کہاں کس چیز کی گنجائش. اور اگر ایک بات اور بھی کہ قنوت میں اگر صحیح عربی میں کوئی دعا نہ پڑھ سکے، اتنی ساری دعائیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کو مشکل سے ربنا آتنا اور ربنا اغفر لی صحیح مخارج کے ساتھ یاد ہوئی، تو علماء فرماتے ہیں اگر بہت فاش غلطی نہ ہو اور معمولی تلفظ کی غلطیاں ہوں تب بھی قنوت میں بہت بڑی اگر غلطی نہ ہو تب بھی قنوت چل جائے گا، قنوت صحیح شمار کر لیا جائے گا، بس بہت بڑی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا بعض اوقات قنوت ہم سے چھوٹ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. کیا قنوت کی قضا بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر قنوت کا ارادہ تھا اور ہم بھول گئے، قنوت کا ارادہ تھا اور ہم بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت کی قضا کی جائے، ثواب آپ کو ملے گا. یعنی رکوع میں چلی گئی آپ، رکوع سے جب آپ کھڑی ہوئیں اس وقت آپ قنوت پڑھیں اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلی جائیں. یہ تو تب کی بات تھی جب آپ کا قنوت پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن اگر آپ کا قنوت کا ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر قنوت کی قضا نہیں ہے رکوع کے بعد. یعنی یہ آپ کو اس وقت ہے کہ جب آپ کا شروع سے ارادہ تھا کہ میں قنوت پڑھوں گی لیکن آپ بھول کر رکوع میں چلی گئی، تو اب آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قنوت کی قضا کریں، قنوت کی قضا. اچھا اس کے بعد رکوع میں چلے گئے اور قنوت بھول گئے، تو آپ نے سن لیا کہ رکوع کے بعد اس کی قضا کرنی. لیکن اگر سجدے میں جا کر یاد آیا کہ ہم قنوت بھول گئے ہیں تو پھر آپ نماز کو ختم کرنے کے بعد قنوت کی قضا کریں گے. واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ قضا کرنا چاہیں اور قنوت کے ثواب کو لینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ نماز کو وہیں اسی میں بیٹھے بیٹھے، زیادہ بہتر ہے کہ اسی حالت میں جب تشہد سلام پڑھ کے آپ نے نماز ختم کی تو اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے قنوت کی قضا کر لیں، اور بس وہی قنوت اس جگہ جا کر مل جائے گا اور قنوت کا سارا ثواب آپ کو مل جائے گا جو دوران نماز قنوت آپ بھول گئی تھی. لیکن یہ قضا بھی اس وقت ہوگی کہ جب آپ کا قنوت پڑھنے کا ارادہ تھا اور آپ بھول گئی اور اب بعد میں یاد آیا سجدے وغیرہ کے اندر جا کر. اچھا یہ والا بھی جو مسئلہ ہے، یہ مثلا پہلی رکعت میں آپ بھول گئی تو یہ نہیں کہ اب آپ دوسری رکعت میں بھول گئی تو اب اگلی رکعتوں کے اندر کسی بھی رکعت کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ قنوت کی قضا کریں. نہیں، پھر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد قضا کرنی پڑے گی. کتنے عرصے بعد تک قضا کر سکتے ہیں؟ مثلا اگر کسی میں یاد آیا کہ 10 سال پہلے میں نے ایک نماز پڑھی تھی اس میں قنوت تو پڑھا ہی نہیں تھا، مستحب باقاعدہ امام نے کہا کہ 10 سال بھی اگر گزر گئے ہوں، یعنی 10 سال تو میں نے کہا 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال پہلے بھی اگر کسی نے نماز میں قنوت نہیں پڑھا ہے تو آج 60 سال کے بعد اس قنوت کی قضا کر سکتا ہے.
قنوت کی قضا کر سکتا ہے 50-60 سال کے بعد بھی. تو اچھا پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ سجدے کے قریب جا کر یاد آیا. دیکھیے ابھی سجدے میں گئے نہیں, ایک دم سے یاد آیا قنوت تو پڑھا ہی نہیں. کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں, قنوت پڑھیں اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں. آغا سیستانی فرماتے کہ نہیں, احتیاط واجب کی بنا پر اگر سجدے کے قریب آ گئے, سجدے اگر پیشانی آپ رکھ دیتے سجدے میں تب تو موقع نکل گیا تھا, لیکن کہا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ اگر سجدے میں پیشانی نہیں بھی لگائی تب بھی موقع نکل گیا, کیونکہ اگر آپ دوبارہ کھڑی ہوں تو یہ عمل آپ کی نماز کو بھی باطل کر دے گا. تو اب اس کا موقع نکل چکا ہے, اب نماز کے بعد اس قنوت کی قضا کر لیجئے گا. اور ایک بات اور اس کے اندر کہ علماء ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر مجبوراً قنوت آپ نے چھوڑا تھا تو کیا اس کی قضا کی جا سکتی؟ مثلا مجبوراً قنوت کب چھوڑا جاتا ہے؟ جیسے نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا اور آپ نے قنوت چھوڑ دیا, تو کیا نماز کے بعد اس کی قضا کی جا سکتی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خالی قنوت کو نہ صرف مختصر نہیں کیا جاتا بلکہ چھوڑا بھی جاتا ہے, حتیٰ کہ واجب اذکار تک, مثلا واجب سورہ, دوسرا سورہ چھوڑا جا سکتا ہے. رکوع اور سجدہ کے جو اذکار ہیں وہ بھی آگے چل کر مسائل میں آپ سنیں گے رکوع اور سجدے میں کہ وہ شارٹ کیے جا سکتے ہیں. اور تو قنوت تو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے. تو ہم جان بوجھ کے تھوڑی چھوڑا ہے, ہم پر حکم یہ تھا, واجب تھا کہ ہم قنوت کو چھوڑ دیں. تو کیا ہمیں پھر بعد میں اجازت ملے گی کہ نماز کے بعد اس کی قضا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہے کہ جس نے مجبوراً قنوت کو چھوڑا ہے, اس کو چھوڑنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے آمدن چھوڑنے کا جو حکم, یعنی اس کو پھر نماز کے بعد قضا کرنے کا حکم نہیں. البتہ اگر رجا کی نیت سے وہ چاہ رہا ہے کہ میں قنوت کو پڑھ لوں تو ٹھیک ہے, کر سکتا ہے وہ رجا کی نیت سے نماز کے بعد. لیکن کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو, 10-20 سال پرانے جو قنوت ہیں وہ بھی آپ بعد میں قضا کر سکتی ہیں. اور یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت دی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قنوت کی قضا کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کا ٹائم نکل گیا ہے, رکوع کے بعد آپ کو رکوع میں پہنچ گئے, اس کے بعد یاد آئے, تو نماز کو ختم ہونے کے بعد ہی قنوت کی قضا ہو سکتی. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی بات ہوئی کہ جناب اتنے سالوں پرانا قنوت بھی کی قضا کی جائے گی, تو کیا اس میں وضو ہونا شرط ہے؟ مثلا ہمیں ابھی آپ کا مثلا وضو نہیں ہے بالفرض اور آپ قنوت کی قضا کرنا چاہیں, تو علماء فرماتے ہیں بہتر تو ہے کہ وضو کیا جائے, لیکن وضو کی شرط نہیں ہے اس قنوت کی قضا کے لیے. آپ اس وقت بیٹھے بیٹھے بھی قضا کر سکتی. کیا اس قضا قنوت کو بجانا لانے کے لیے کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں بہتر تو ہے کہ قبلہ رخ ہو جائیں, لیکن واجب تو خیر ویسے بھی نہیں تھا قنوت, لیکن اس کی کوئی شرط بھی نہیں ہے. اور قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی, یعنی پشت قبلہ ہے, تب بھی آپ اس قنوت کی قضا کو بجا لا سکتی ہیں. اچھا قنوت میں کیا قیام ضروری ہے؟ دیکھیے واجب نمازوں میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس میں تو قیام شرط ہے, یعنی کھڑے ہو کر ہی قنوت ہوگا, کھڑے ہو کر. لیکن قنوت کی قضا جو ہے جب ادا پڑھنے ہو تو ہمیشہ کھڑے ہو کر قنوت ہوگا, لیکن قنوت کی قضا یا تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ چل پھر رہی ہیں اور قنوت کی قضا آپ نے کر لی, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور قنوت کی قضا آپ نے کر لی, بیٹھے بیٹھے بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے. لیکن سنتی نماز میں بھی کا جو قنوت ہے یہ بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ سنتی نماز بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں. تو سنتی نماز میں اجازت ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ قنوت پڑھ سکتی ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے سنتی نماز میں, ذرا دلچسپ ہے کہ کیا ہمیں جو اختیار ہے کہ سنتی نماز ہم بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواری پر جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہمیں اختیار ہے یہ شروع سے ہمیں ارادہ کر کے پوری نماز کو اس طرح سے کرنا ہے, یا جب چاہیں ارادے کو بدل بھی سکتے ہیں؟ مثلا ہمارا ارادہ تھا کہ آج نماز بیٹھ کر پڑھیں گے اور ہم نے نماز بیٹھ کر سنتی نماز شروع کر دی, آپ بیچ نماز میں اپنا ارادہ بدل کے بقیہ آدھی نماز کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہیں. الحمد کی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہی تھیں, آدھی الحمد پڑھی تھی, آپ نے کہا دل چاہ رہا کہ بیٹھ کے پڑھیں, آپ آدھی الحمد کے بعد نیچے بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر پڑھ لیں. جب چاہیں جیسا چاہیں, ایک رکعت چاہیں کھڑے ہو کر پڑھیں, ایک بیٹھ کر پڑھیں, ایک بیٹھ کے پڑھیں, دوسری کھڑے ہو کر پڑھیں,
کھڑے ہونے کے بعد چلنا بھی شروع کر دیں، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، ہر طرح سے سنتی نماز کو کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ جو شروع کر دی تو آخر تک اسی انداز سے اس کو باقی رکھے، یہ نہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ قیام متصل و رکوع کا جو مسئلہ ہے یہ مستحب نماز کے اندر بھی چلتا ہے، یہ صرف فقط واجب نماز کا نہیں. خیر، پھر اس کے بعد سنتی نمازوں میں تو آپ نے سن لیا کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے کا اختیار ہے. اچھا، قنوت کے کچھ مکروہات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ سر سے بلند کر کے پڑھنا، جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے ایک تصویر کے اندر دیکھا تھا کہ ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کر کے اگر پڑھیں گے تو قنوت کا ثواب کم ہو جائے گا. یہ مکروہات قنوت میں سے. اور دوسرا مکروہ ہے کہ قنوت کے بعد چہرے اور سینے کے اوپر ہاتھ کو پھیرنا. اگرچہ آغا سیستانی کے نزدیک بہت زیادہ ثابت شدہ مکروہ نہیں ہے یہ، اور کہتے ہیں فقہاء نے اس کو مکروہات کے اندر شمار کیا ہے، لیکن یہ کہ چہرے قنوت میں عام طور پر لوگ قنوت پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا سینے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. دیکھیے، عام نمازوں میں، عام دعاؤں میں تو یہ حکم ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے دعا کے بعد، لیکن باقاعدہ روایت کے اندر قنوت کے سلسلے میں منع کیا گیا ہے. تو امام خمینی اور جو وہ تو یہ فرماتے تھے خیر کہ مستحب نمازوں میں تو جائز ہے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، البتہ واجب نمازوں میں مکروہ رہے گا. لیکن جو اور دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں میں بہرحال چہرے کے اوپر اس طرح سے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھ کو نہ پھیرا جائے. بس اس کے اندر ایک آدھ مسئلہ اور رہ گیا ہے کہ کیا انگوٹھی کا نگینہ قنوت میں ہتھیلی کی طرف پھیرنا مستحب ہے؟ اکثر لوگ جس وقت قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو جو نگینہ ہوتا ہے عقیق وغیرہ یا فیروزہ، اس کو تبدیل کر کے ہتھیلی کی طرف لے آتے ہیں اس طرح سے، اور پھر کوئی بھی قنوت پڑھ لیتے ہیں کہ اس انداز سے دعا ذرا زیادہ قبول ہو جاتی ہے. تو علماء کے نزدیک اس حکم کا استحباب ثابت نہیں، یہ مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ اگر کوئی شخص رجا کی نیت سے نگینے کو ہتھیلی کی طرف کر کے اگر قنوت پڑھے تو اس کو اجازت ہے، رجا کی نیت سے کر سکتا ہے. پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ قنوت میں دعا پڑھنے کے بعد آمین کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے آمین کتنا سخت مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر آپ نے آمین کہا تو وہ مبطل نماز بھی. لیکن علماء فرماتے ہیں قنوت میں دعا کے ضمن میں دعا پڑھنے کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن صرف قنوت میں. وہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ کہیں، لیکن اگر کوئی شخص آمین کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز غلط نہیں ہے، کیونکہ دعا کے ضمن میں اس نے آمین کہا. اور ایک بات اور کہ کیا قنوت میں استقرار شرط ہے؟ مثلا ہم نے ہاتھ بلند کیے ہیں، ہاتھ تھوڑے بہت ہمارے حرکت کر رہے ہیں، ہلکا سا جسم حرکت کر رہا ہے، تو بہرحال قنوت میں استقرار جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اگر اس میں حرکت بھی ہو جائے تو قنوت آپ کا صحیح شمار کر لیا جاتا ہے. قنوت میں رونا پروردگار عالم کے لیے اگر خشیت الہی میں رویا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا، اب اتنی اہمیت ہے، دیکھیے قنوت کے ویسے تو مسائل ختم ہو گئے، اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ علماء کو لوگوں نے خوابوں میں بھی، کہ جو علماء انتقال کر گئے، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیات کے اساتذہ میں سے تھے، ان کے متعلق علماء نے باقاعدہ اپنے خوابوں میں ان کو طویل دعائے قنوت پڑھتے دیکھا ہے کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی طویل دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے اتنی اہمیت ہے قنوت کی کہ باقاعدہ جب ایران عراق جنگ بھی ہو رہی تھی تو جو مجاہدین تھے باقاعدہ وہ شدید ترین سرد علاقوں کے اندر بھی اگرچہ مستحبات چھوڑے بھی جا سکتے ہیں لیکن قنوت کی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ قنوت کو پڑھتے تھے. اور اگر بیماری کی حالت بھی ہوتی تھی، کوئی اس انداز کی کوئی کیفیت ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی قنوت کو ترک نہیں کرتے تھے. اور بہت سارے وہ افراد کے جن کے جو زخمی بھی ہوئے اور ان کے ہاتھ تک کٹ گئے، وہ بعد میں بھی اسی انداز سے دعائے قنوت کو قنوت کی اہمیت کے پیش نظر پڑھتے رہے. بس ایک آخری چیز اور کہ ایک خاص جگہ ایسی ہے اور وہ ہے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں کے متعلق روایت ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ معتبر سند کے ساتھ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو اسے طوس میں میرے جد بزرگوار کی زیارت کرنی چاہیے.
وہ غسل کرے اور حضرت کے سرہانے کی طرف ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس نماز کے قنوت میں اپنی حاجت طلب کرے تو وہ لازماً پوری ہوگی، سوائے کہ اس کے کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کا دخل ہو، کیونکہ امام علی رضا کی قبر شریف جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، پس کوئی مومن اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ حق تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جو شخص بھی چاہے کہ اس کی وہاں پر جائے اور جتنی بھی قریب ترین جگہ امام کی قبر سے مربوط ہو، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاص اپنی حاجات کو قنوت کے اندر طلب کرے تو لازماً وہ قبول ہو جاتی، بلکہ جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کو خصوصی طور پر آپ اپنی طرف سے نیابت دے کر ان سے 2 رکعت نماز پڑھوا کر کچھ حاجات بھی بتا سکتی ہیں۔ تو اس انداز سے تو قنوت کے جتنے بھی ایسے اہم ترین مسئلے تھے تقریباً سارے ہم نے اس میں ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ جب ہماری اگلی گفتگو ہوگی تو ہم براہ راست رکوع سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن